السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ احسان جتانا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا وأذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ من صدقہ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 262 تا 264۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطیہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 17۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور سائل کو دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر خرچ کرنا ہے لوگوں پر تو اس طرح کا خرچ کیا اللہ کو نہیں پسند کہ جو لوگوں پر احسان جتا کر لوگوں کی عزت نفس کو برباد کر کے اور انسان اس طرح لوگوں پر خرچ کرے۔ کس بڑائی سے انسان یوں کر سکتا ہے؟ کیا مال انسان کا اپنا ہے؟ اگر اللہ اسے نہ دے تو وہ اسے کون دے سکتا ہے، یا وہ کہاں سے لے سکتا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ جب انفاق کرتے وقت یعنی خرچ کرتے وقت لوگوں پر یہ بات ذہن میں بٹھانے کی پوری کوشش کرے کہ یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کو نہ صرف یہ کہ دینے کے قابل بنایا بلکہ دینے کی توفیق بھی بخشی۔ دیتے وقت آدمی کا ذہن جو ہونا چاہیے اس کی بہترین تعبیر قرآن کے ان الفاظ سے ہو رہی ہے، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نے تم سے نہ کوئی بدلہ لینا ہے، یا ہم تم سے کوئی نہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا
انتہائی طویل دن ہوگا سورہ دہر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرابت دار کو اس کا حق دے اور محتاج اور مسافر کو، یعنی مالدار کے مال میں دوسروں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، انہیں دینا کوئی احسان نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے انفاق کا وہ صلہ چاہتا ہے جو اس کو باغ باغ کر دے، تو اس کو قرآن مجید کی یہ آیات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ چکانا ہو، وہ صرف اپنے پروردگار عالی شان کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ جلد نہال ہو جائے گا۔ سورہ اللیل۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اصل روح اخلاص ہے، اور یہ اس انفاق میں پایا جاتا ہے جو در پردہ ہو۔ اعلانیہ کا بھی ایک پہلو باعث خیر و برکت ہے، یعنی آپ دکھا کر بھی دیں، وہ بھی باعث برکت ہے۔ وہ اس لیے باعث برکت ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ جو آپ نے کسی ضرورت مند کو اپنے مال میں سے دیا ہے، تو آپ کو دیکھ کر اس ضرورت مند کے لیے دوسرے لوگ بھی اگر دیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دکھانا مقصد صرف اپنی ریاکاری وہ نہیں کہ میں لوگوں میں یہ سمجھا جاؤں یا میں سمجھی جاؤں کہ میں بہت حاتم تائی ہوں، یہ بہت غریب پرور ہوں۔ نہیں، اللہ کو اخلاص چاہیے، صرف اور صرف اس کی رضا جوئی کے لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے، اور اس شخص کے لیے درمیان کہ جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہو اس کو دو، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اگر اس نیت پر دے رہے ہو تو یہ بھی گناہ نہیں، یہ بھی اجر کا باعث ہے کہ آپ اس لیے دکھا کے دے رہے ہو کہ وہ لوگوں کو بھی اس کی رغبت دلائیں۔ لیکن اکثر اوقات دکھا کر جب انسان خرچ کرتا لیکن اکثر اوقات جب انسان سب کے سامنے خرچ کرتا ہے اور نمائش کی، اس میں ضرور نمائش کی خواہش دھمکتی ہے۔ جو شخص اپنے انفاق کو ریا کی گندگی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جتنا اعلانیہ خرچ کرے اس سے زیادہ پوشیدہ طور پر خرچ کرے، جس کی اس کے رب اور اس شخص کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو جس کے لیے اس نے خرچ کیا ہے۔ اگر نفس یا شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے تو اپنے آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد کروائیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ وہ جس مال کا بخل کرتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن ان کے گلے میں عذاب کا طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور یاد رکھو آسمان و زمین میں وارث آخر کار اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بے شک سورہ آل عمران۔ آدمی جس سائل اور محتاج کو بھی دیکھے اسے یہ سبق سیکھنے کی کوشش کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بھی اس سائل کی حیثیت میں پیدا کر سکتا تھا، اور اگر چاہے تو اب بھی اس کی صف میں اس کو کھڑا کر سکتا ہے۔ سائلوں سے سلوک کے ضمن میں قرآن مجید کی یہ ہدایت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سائل کو جھڑکو مت، سورہ دوحہ۔ اگر آدمی کچھ دے سکے تو دے دے، اور اگر نہ دے سکے یا ان کو غیر مستحق پیشہ ور گداگر سمجھے تو ہمدردی کے چند کلمات کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو کمانے کا کام نہیں کر سکتے، چھوٹے بچوں والی، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، جسمانی معذور، دائم المرض انسان وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو بہرحال امداد کرنا ہوگی، اور اتنی ہمدردی، محبت اور خوش دلی سے
امداد کرنا ہوگی کہ انہیں اپنی محرومیوں کا احساس نہ ہونے پائے۔ اگر معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں تو ایسے لوگ کافی تکلیف سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ مال تو اللہ کا دیا۔ انسان یہ سوچے کہ یہ بیچارے جس کسمہ پرسی کی حالت میں گزارا کر رہے ہیں، اگر انسان خود اس سے دوچار ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج اس قابل انسان ہو جو بھی، کہ جو دوسروں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ صلہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ہم ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ جانے کتنا بھی بڑھا کر لوٹا دیتا ہے۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اس کا حساب کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور خرچ کرنے کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو بتا دی ہے۔ معاشرے میں بہت سے خوشحال لوگوں کے عزیز و نہایت پریشانی اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خوشحال عزیز انفاق کے قابل اور عادی ہونے کے باوجود ان کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اکثر اوقات، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں سے کچھ واقعی یا غیر واقعی شکایات ہوتی ہیں۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے خرچ کرنے کا یا اپنے مال کا مستحق صرف انہی کو سمجھتے ہیں جن سے ہم راضی اور خوش ہیں، تو ایسے خرچ کرنا بے غرض خرچ کرنا نہیں ہوگا، وہ اپنی امانت جتانے کے لیے یا اپنی نیکی بتانے کے لیے اور شو آف کرنے کے لیے ہوگا، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہوگا، کہ اللہ نے تو مقرر کیا ہے۔ یہ وہی غرض مندانہ کاروباری انفاق ہوا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے برکت قرار دیا۔ جو شخص انفاق کی برکتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس کو چاہیے کہ وہ اس ترتیب کو ٹوٹنے نہ دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کے حقداروں کی بتائی ہے۔ رشتہ دار کا حق باہر کے یتیم مسکین سے زیادہ ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنے رشتہ دار کی بجائے باہر یتیم خانوں کو لاکھوں بھی دے دے تو وہ بے برکت ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ اب اگر ایک شخص اپنے رشتہ دار کی بجائے دوسروں پر خرچ کر دے صرف اپنا نام کرنے کے لیے، تو اللہ کو تو وہ نہیں پسند۔ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی عزیز ضرورت مند کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو اور دو طرح کا ثواب ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے، جو خود بہت بڑی نیکی ہے۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو ایک بھی مایہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنی کسی ایسے عزیز پر خرچ کرے جو اس کے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھتا ہو۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ دیکھیں کہ اس طرح انسان اگر خرچ کرتا ہے، اس کے دل کا بغض بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں کی ناراضگیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور ہم انسانوں کے بے غرض ہو کر اللہ کی خاطر انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب اس طرح کلام فرمائے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے صرف اپنے وہ اعمال ہی نظر آئیں گے جو اس نے پہلے سے آگے بھیجے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے صرف دوزخ ہی نظر آئے گی۔ بس اے لوگو، دوزخ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ رب کعبہ کی قسم،
وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، لیکن ان میں وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنے مال کشادہ دلی اور فراخ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسے بندے بہت کم ہیں۔ خیرات کرنا اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ترمذی۔